الرحمن الرحیم. احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ, چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ, صدر ینگ لاٹ فورم جنوبی پنجاب رحیم یار خان, ساجد محمود رفیقی ایڈوکیٹ, جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ بہاولپور, اور شاہد جاوید صاحب سینئر اینکر پرسن سنگ میل, اور سو بہت سینئر اور بہت سارے چینلز کے جو ہے یہ اینکر پرسن ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بیوہ خاتون, افیکٹی وکٹمز جو کہ پولیس کے ستائے ہوئے ہیں. وطن تو آزاد ہو گیا ہے, وطن تو آزاد ہو گیا ہے, نگاہ و دل ہے غلام اب بھی, پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ سب خاص و عام اب بھی. میرے وطن کا وہی ہے کوہنا نظام اب بھی, کسی کو جام شراب جائز, کسی کو جام شراب جائز, کسی پہ پانی حرام اب بھی. اور غلط ہے ساقی جو کہہ رہے ہیں کہ بدل گیا ہے نظام محفل, وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں, وہی شکستہ سے جام اب بھی. ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں سے اور ملکی سطحی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے فیصلوں سے یہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید پولیس کے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی, لیکن ندارت. ایک بیوہ خاتون ہے, اس کو آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے, اس کو جان مال کا تحفظ فراہم کیا جائے. اب کو افیوز کے کہنے پر نام نہاد طریقے سے اس خاتون کے گھر میں پولیس گھستی ہے. کل کا واقعہ ہے, شام 7 بجے کا, 25-30 لوگ گھر میں بغیر کسی وارنٹ کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھس جاتے ہیں. اور تمہارا بیٹا کہاں ہے, وہ یتیم بچہ کہاں ہے, اس کے خلاف نہ کوئی اپلیکیشن ہے, نہ اس کے خلاف کوئی FIR ہے, اس کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. ایک کیس کے اندر آنریبل کورٹ نے 109 CRPC اور 55 انڈر سیکشن 55 CRPC کے قلندرے میں جناب آنریبل کورٹ سردار کمال الدین صاحب افضل صاحب نے اس بچے کو بری کر دیا کہ پولیس نے اس کو ناجائز ملوث کیا. لیکن پولیس اب بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں میں گھس جاتی ہے اور کسی کو زندہ رہنے کا, شرافت سے رہنے کا حق نہیں دیتی. اگر کوئی شریف ہے تو اس کو پکا چور بنا کر دب لیتی ہے. میرا التماس ہے IG پنجاب سے, میرا التماس ہے RPO صاحب سے, میرا التماس ہے DP رحیم یار خان صاحب سے کہ خدارا ایک شریف شہری کو زندہ رہنے کا حق دیجئے, اس کو ناجائز ہراساں و پریشان نہ کیجئے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ کیجئے, اور ان کو ان کے آئینی حق سے محروم نہ کیجئے, ناجائز جھوٹے مقدمات میں ملوث نہ کیجئے. ساجد محمود رفیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ SHO تھانہ سٹی C ڈویژن جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس بیوہ خاتون کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ناجائز طور پر جو ہے وہ ان کو بلیک میل اور ہراساں و پریشان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, جبکہ یہ کسی طرح کے کوئی ایسے معاملات میں ملوث بھی نہ ہے. یہاں ایک انتہائی اہم امر جو ہے وہ یہ ہے, آیا ہماری پولیس جو ہے یہ ہر طرح کے قانون سے بالاتر ہے؟ کون سا قانون جو ہے وہ میل پولیس کو جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ وداؤٹ وارنٹس جو ہے وہ کسی کے گھر میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہو جائیں؟ قطعی طور پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اس میں جو بھی پولیس کے اہلکاران جو ہے وہ اس بیوہ خاتون کے گھر گئے, ان تمام کے اگینسٹ جو ہے وہ لیگل پروسیڈنگز انیشیٹ کی جانی چاہیے. DPO رحیم یار خان کو فلفور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے, اور 155 پولیس آرڈر کے تحت جو ہے وہ ان کو قرار واقعی ملزم قرار دیتے ہوئے پروسیڈنگز ان کے خلاف جو ہے وہ کی جائے. آج ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی ہی بے لگام ہو چکی ہے
کہ جس کو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے اس کو ذلیل و خوار کر دیا جائے اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جائے. تو خدارہ ڈی پی او رحیم یار خان جو ہے ایک ادارے کے جو وہ ہیڈ ہیں ان کو بحیثیت ہیڈ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور یہ پولیس افسران جو بھی غیر قانونی افعال میں جو ہے وہ ملوث ہیں ان کے خلاف ہر طرح کا جو ہے ایکشن لیا جانا چاہیے اور اس بیوہ خاتون کو جو ہے وہ داد رسی فراہم کی جانی چاہیے تاکہ قانون اور آئین کی سالمیت جو ہے وہ برقرار رہ سکے اور ہم تمام لوگ آئین اور قانون کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بحیثیت وکیل سپریمیسی آف لا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. جہاں کہیں بھی اس طرح کی انلیگیلٹیز ہوں گی ہم ہر طریقے سے پرزور طریقے سے جو احتجاج کریں گے اور اس کو آن ریکارڈ لے کے آئیں گے اور ڈی پی او رحیم یار خان کے نوٹس میں بھی یہ بات دیں گے اور باور کرائیں گے کہ اس جگہ جو ہے وہ آپ کی مقامی پولیس جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہر طریقے سے روکا بھی جائے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. بہت شکریہ. جناب شاہد جاوید صاحب سینئر اینکر پرسن. دیکھیں بلالی صاحب یہ پہلا واقعہ تو ہے نہیں. شہر میں چوری ڈکیتیاں اور رازداری کی بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں. پولیس ان کو تو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے لیکن جو لوگ جرم سے توبہ کر لیتے ہیں ان کو مزید مجرم بنا دیا جاتا ہے اور دیواریں پھلانگ کر. پہلے تو ہم سوچتے تھے صرف یہ پولیس جو ہے غریب لوگوں کی دیواریں پھلانگتی ہے چار دیواری کا تقدس وہاں پر لیکن اب تو بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھر بھی جو ہے وہ پولیس گھس جاتی ہے اور یہ پولیس اسٹیٹ ہے پولیس گردی ہے جس کا روکنا جو ہے جس کو روکنا اشد ضروری ہے. اس کے لیے آپ جیسے وکلا سول سوسائٹی اور صحافیوں کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جائے. بہت شکریہ. جی بیوہ ہاجرہ بی بی جو ہے وہ موجود ہیں وہ اپنی زبانی کچھ بتائیں گی. جی بی بی کی ہوا ہے تھوڑا نام بیٹھے دروازہ کھولے تکے مار کے اندر آ گئے. اس تو بعد اندر سارے تلاشی کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے. اس تو بعد موٹر سائیکل کھڑا سی وہ لے گیا کہنے بچہ پیش کرو تو موٹر سائیکل آ جائے گا جیڑا بچہ انہوں چک لو اور میں بچے اپنے کتنے لکاوا اسے جرم کی ہے موٹر سائیکل چوری موٹر سائیکل پتہ نہیں کندا چوری ہے کندا نہیں. بچہ میرا اتھی کو نہیں کراچی میں بھیج دیتا سی. بس مہربانی کر کے میرے نال امداد کراؤ. یہ بھی آپ کوئی اپنا کوئی اہم مطالبہ آئی جی پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ سے کوئی آپ اپنا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ میرے بچے بس گھر سکون نہ رہ جائیے. بچے میرے مزدوری کرتے کوئی ایسا مسئلہ نہیں سی. بچہ بھی انی عمر نہیں گئی ہوندی. بس پتہ نہیں سمجھ نہیں کی ہویا کی نہیں سانو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں. جی مہربانی جی اسی رات کسی کے گھر ستے رہے. لوگوں کو راتوں کی چین راتوں کی نیند داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں اے محافظ جہاں قاتلوں کی طرف. ان محافظوں کی وجہ سے ہمیں سکون ملنا تھا ان محافظوں کی وجہ سے ہمیں تحفظ ملنا تھا لیکن اپنے مذموم مقاصد کی خاطر اگر ہم کرائے پہ پکڑنا شروع کر دیں اور یہ کہنے دیجئے کہ ہم کرائے کے قاتل بن جائیں اور ہم کرائے پہ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں اور 2-2 لاکھ روپے وصول کر کے اس کے بعد چھوڑیں اور ایک پرچے سے دوسرے پرچے میں اور دوسرے سے تیسرے پرچے میں ہم لیتے چلے جائیں. خدا را انصاف کیجئے خدا را انصاف کیجئے. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. شکریہ.